اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز ناصر محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ، آج کے دن 1 نومبر 2020 کی تاریخ ہے۔ 1 نومبر 2020 کی تاریخ میں آپ تمام طلبہ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز ہونا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں آپ تمام بچوں سے یہ امید ہے اور بلکہ یقین ہے کہ آپ پوری مستعدی، پوری لگن، پوری محنت اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے، اور عبارت خوانی کے ساتھ ساتھ سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت بھی کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اس کی تکرار ہے، اس کا اعادہ ہے، اور کبھی کبھی ہے نا اس کو بطور یادداشت کے ان کے مسائل کو بھی، مسائل مستنبطہ کو بھی قلم بند کیا کریں تاکہ یادداشت رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایسے پانی سے بھی طہارت، وضو، غسل، مکان کا دھلنا، کپڑے کا دھلنا، جگہ کا دھلنا، برتن کا دھلنا جائز نہیں ہے جو پانی کہیں ٹھہرا ہوا ہو اور اس میں کوئی نجاست واقع ہو جائے۔ جائز نہیں ہے کسی طرح کی طہارت کرنا اس سے۔ تو نجاست پڑنے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مطلقاً اس سے طہارت جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر تینوں اوصاف میں سے ایک وصف بدل جائے تو اس سے طہارت جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا سارے وصف جب بدل جائیں گے تب اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک آدھ وصف بدل جائے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مطلقاً اگر نجاست اس میں واقع ہو جائے اور نجاست ہی کی وجہ سے طول مکث ہو تو اس سے طہارت کرنا جائز ہے۔ غرض کے مختلف اقوال تھے، مگر ایک صورت آج بتا رہے ہیں، مگر اس صورت میں ایسے ٹھہرے ہوئے پانی سے وضو، غسل، طہارت ثوب، طہارت مکان سب جائز ہے جبکہ یہی ٹھہرا ہوا پانی دہ در دہ ہو۔ یعنی دہ دردہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آج بتا رہے ہیں کہ تقریباً پانی کے ناپاک ہونے میں بڑا اختلاف۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دہ دردہ میں بھی پانی ناپاک ہو جاتا ہے نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے، لیکن ظاہریہ کا یہ فرمانا ہے کہ مطلقاً جو ہے اس کے اوصاف بدل جائیں یا سارے اوصاف بدل جائیں یا ایک وصف بدل جائے تو وہ ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ غرض کے اس طرح کے اقوال ہیں،
لیکن دہ دردہ ہونے کا کیا راز ہے کہ دہ دردہ میں جو ہے وضو کر سکتے ہیں، اس سے کم میں وضو نہیں کر سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں دہ دردہ کا مطلب یہ ہے کہ چاروں جانب سے 10 گز 10 ہاتھ لمبا وہ کیا ہے اس کی مسافت ہونی چاہیے، 10 ہاتھ مسافت ہونی چاہیے، بعید اور کہ اس کا ہر ضلع جسے کہتے ہیں یا ہر کون ایک دوسرے کون تک 10 گز ہونا چاہیے۔ تو اس طرح 4 جانب سے 10 اگر گز لیا جائے تو 40 گز کی مسافت کے دائرے میں اگر وہ کنواں ہے، گڈھا ہے، تالاب ہے، کچھ بھی ہے تو ایسے پانی سے وضو جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ دہ دردہ ہونے میں وضو جائز ہو رہا ہے اور اس سے کم اگر ہوتا ہے تو وضو جائز نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب دہ دردہ ہو جاتا ہے اس کی 2 وجہ ہے کہ جب وہ حوض دہ دردہ ہو جائے گا یا گڑھا دہ دردہ ہو جائے گا تو وہ حوض کبیر کے حکم میں آئے گا یا مائے کثیر کے حکم میں آ جائے گا، لیکن اس سے کم اگر وہ چھوٹا ہوگا اور دہ دردہ سے کم ہوگا تو کہتے ہیں یہ مائے قلیل اور یا یوں کہو کہ حوض صغیر کے حکم میں آ جائے گا، اس لیے طہارت اس سے جائز نہ ہوگی۔ ایک دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ حوض صغیر جو ہوتا ہے، حوض کبیر جو ہوتا ہے، جو دہ دردہ ہوتا ہے تو 10 ہاتھ ادھر دائیں، 10 ہاتھ بائیں، 10 ہاتھ پورب، 10 ہاتھ پچھم، اتر دکھن، چاروں طرف سے اگر 10 ہاتھ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک کونے پر وضو کرنے والا بیٹھ جائے اور یہاں سے ہلکورا ہلاتا رہے پانی کو تو ہوتا یہ ہے کہ ایسے میں ایک کونے کی لہر دوسرے کونے تک نہیں جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، یعنی حوض کبیر یا دہ دردہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ چونکہ اس میں ایک کونے سے دوسرے کونے کو نجاست پہنچتی نہیں ہے لہذا تلویث کا خطرہ اس میں کم ہوتا ہے، جبکہ حوض صغیر میں تلویث نجاست کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک کونے میں اگر نجاست پڑ گئی تو چونکہ ایک کونے کی لہر اس میں دوسرے کونے تک پہنچ سکتی ہے لہذا تلویث نجاست کا خطرہ ظاہر ہے کہ واقع ہو جائے گی۔ تو حوض کبیر میں یا دہ دردہ میں اگر آپ نجاست کہیں پڑی ہے اور یقینی پڑی ہے تو آپ ایک کونے سے ہٹ کر دوسرے کونے میں بیٹھ کر وضو کر سکتے ہیں، ہے نا، اور اپنی طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، اس لیے انہوں نے کہا الا اذا کان عشرۃ اذرع فی عشرۃ اذرع، مگر اس صورت میں وضو، طہارت غسل، طہارت مکان، طہارت ثوب، طہارت بدن یہ سب ہو سکے گی جب وہ کنواں دہ دردہ ہو۔ دہ دردہ ہو یعنی 10 گز دائیں بائیں پورب پچھم چاروں جانب سے۔ ایک تو یہ ہوا۔ اب اسی دہ دردہ کی تفصیل میں مزید فرماتے ہیں اور صاحب خلاصہ نے بھی اور خزائن المفتیان نے بھی یہی فرمایا ہے، اکثر لوگوں نے فرمایا ہے کہ یہ دہ دردہ میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کی مسافت کا لحاظ ہوگا، لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی تالاب ایسا ہے، یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب چاروں جانب سے مربع ہو تو اس کو آپ ناپ لیں گے کہ 10 ہاتھ پورب، 10 اتر، 10 دکھن اور 10 پچھم ہو جائے گا۔ لیکن فرض کیجئے کہ وہ گڑھا اگر گول ہے تو کہتے ہیں اب شریعت کس طرح اعتبار کرے گی، اب اس کا پیمانہ کیا ہوگا، یا تکون تالاب ہے نا تو اس کا پیمانہ کیا ہوگا، کہا ایک ہی پیمانہ ہے، وہ پیمانہ یہ ہے کہ اب اس کی مسافت کا اعتبار کر لیجیے، آپ مسافت اس کی دیکھ لیجئے، جوڑ کر کل مسافت اگر اس کی اگر
40 ہاتھ ہو جاتی، 40 گز ہو جاتی ہے تو سمجھیے وہ دہدردہ ہے، اور 40 گز سے کم اگر ہوتی ہے تو دہدردہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، ایک مصنف اور بھی دہدردہ کے بارے میں آج فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے جو قابل یادداشت بھی ہے اور اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دہدردہ کسے کہیں گے آپ؟ کہتے ہیں دہدردہ کہیں گے ولا ينحسر، خود اس کے بارے میں فرماتے ہیں ولا ينحسر ارضه بالغرف، کہتے دہدردہ وہ ہوگا کنواں جس کی زمین، یعنی جس کی سطح زمین چلو سے پانی اٹھاتے وقت جو ہے نا ظاہر نہ ہو، جھلکنے نہ پائے، تو اسے دہدردہ کنواں کہتے ہیں، یعنی گہران اتنی ہو کہ وہ پانی جو ہے اٹھاتے وقت اس کی زمین نہ دکھے۔ تو اب اس میں جو ہے گہرائی کا اندازہ کیا گیا ہے کہ اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، جتنے میں پانی ہونا ہو وہ گہرائی کتنی ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اگر اس پانی میں گہرائی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر اس پانی میں اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے گھٹنوں تک نہ آوے، تو وہ گھٹنوں تک جو نہ آوے گا وہ کہتے ہیں اس کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ گھٹنے کو پار کر جائے تب جا کے سمجھیے زمین اور سطح زمین ظاہر نہ ہوگی۔ اور کچھ لوگوں نے ایک دوسرے قول میں یہ فرمایا کہ اگر پانی کی مقدار اس کے اندر ایک بالشت بھی ہے اونچان پہ، ایک بالشت اونچان پر بھی ہے، تو کہتے ہیں وہ مائع کثیر کے حکم میں ہوگا، ہے نا، اور اگر ایک بالشت سے ذرا بھی کم ہے تو مائع قلیل کے حکم میں ہو جائے گا۔ ایک تیسرا قول بھی آتا ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ ایک گز ہو پانی، اگر اس میں پانی جو ہے ایک گز ہو یا ایک ہاتھ ہو، تو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ ہونا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں معتبر ہوگا اور کافی ہوگا اور کثیر ہوگا۔ اور اگر اس سے کم ہو، یعنی ایک گز سے کم ہو، تو کہتے ہیں اب یہ مائع قلیل ہو جائے گا، مائع کثیر نہ ہو پائے گا، لہذا طہارت جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے اقوال اختلافی ہیں۔ چوتھا بھی ایک قول ہے جس کو مصنف نے اتباع کی ہے، اور اس کے بارے میں صاحب ہدایہ اور خلاصہ وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر حوض کی زمین منکشف ہو جائے، یعنی وہی اس کی زمین کی جھلک اوپر مل جائے چلو سے پانی اٹھاتے وقت، کہتے ہیں صاحب فہو قلیل، تو وہ پانی قلیل ہوگا۔ اور اگر آپ چلو سے پانی اٹھا رہے ہیں اور وہ جناب والا اس کی زمین واضح نہ ہو، تو کہتے ہیں وہ مائع کثیر ہو جائے گا، لہذا اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال، بڑی تعریفات بھی اس کی آئی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ حوض کبیر یا دہدردہ کنویں کا جو ہے اس کی تعریفات مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں کی ہے، لیکن اس کا خلاصہ اس سے ہو جاتا ہے جس کے بارے میں مصنف خود فرماتے ہیں وَلَا يَنْحَسِرُ أَرْضُهُ بِالْغُرَفِ، دہدردہ وہ تالاب ہوگا جس کی سطح زمین چلو سے پانی اٹھاتے وقت واضح نہ ہو جائے، اے لا ينکشف ولا یظہر، ظاہر نہ ہونے پائے، تو غرض کے ایسے کنویں کے اندر وضو کرنا جائز ہوگا، طہارت جائز ہوگی۔ باقی بحث اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی طلباء مع فیملی، پریوار اور اہل و عیال کے سب بخیر و عافیت ہوں گے۔
آج 2 نومبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج معمول کے مطابق آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سبھی طلباء اپنی پوری مستعدی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے دروس البلاغت کے کئی ابواب کو پڑھ لیا ہے، جس میں تقدیم و تاخیر کی بحث چل رہی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ 5ویں باب کا آج آغاز ہوگا، جس میں اطلاق و تقیید کا بیان ہوگا۔ اطلاق کا مطلب کسی بھی کلام کو صرف مسند اور مسند الیہ کا ذکر کر کے اختصار کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کرنا، یہ کلام مطلق یا اطلاق کہا جاتا ہے۔ اور تقیید کا مطلب یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ پر کسی ایسی چیز کا مزید اضافہ کر دیا جائے جس کا رشتہ دونوں سے ہو یا دونوں میں سے کسی ایک سے ہو۔ دونوں کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز کا اضافہ کیا جائے جس کا تعلق، جس کی غرض دونوں یعنی مسند سے بھی متعلق ہو اور مسند الیہ سے بھی متعلق ہو، یا ایسا نہ ہو تو پھر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس اضافہ کی ہوئی چیز کا رشتہ اور تعلق موجود ہو، مثلا صرف مسند سے اس کا رشتہ ہو یا مسند الیہ سے اس کا رشتہ ہو، تو ایسے کو تقیید کہتے ہیں۔ یہ باب الخامس چلے گا۔ الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید۔ اذا اقتصر فی الجملۃ علی ذکر المسند والمسند الیہ فالحکم مطلق واذا زید علیہما شیء مما یتعلق بہما او باحدہما فالحکم مقید والاطلاق یکون حیث لا یتعلق الغرض بتقیید الحکم بوجہ من الوجوہ لیذہب السامع فیہ کل مذہب۔ فرماتے ہیں کہ 5واں باب اس بات کے بیان میں ہے، فی الاطلاق، متکلم کے کلام کو مطلق لانے کے بیان میں، یا متکلم کے کلام کو مقید لانے کے بیان میں۔ اطلاق کی جو غرض ہے وہ جانتے ہیں، تقیید کی وہ غرض ہے وہ جانتے ہیں۔ اطلاق کیوں کر ہوتا ہے یا تقیید کیوں کر ہوتی ہے، پھر اطلاق کیا ہوتا ہے، پھر تقیید کیا ہوتی ہے، یہ آپ کا جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اطلاق کیا ہے اور تقیید کیا ہے، مطلق رکھنا کیا ہے اور تقیید یعنی مقید رکھنا کیا ہے، مطلق ہونا کیا ہے، مقید ہونا کیا ہے۔ آئیے اس کو جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اذا اقتصر فی الجملۃ علی ذکر المسند والمسند الیہ فالحکم مطلق، یعنی جب کبھی متکلم اپنے کلام میں اکتفا کرے، اختصار کرے یا کفایت کرے جملے کے اندر، کلام کے اندر، کس بات پر کفایت کرے کہ مسند اور مسند الیہ دونوں کا ذکر کرے، بس اس کے علاوہ کسی اور
چیز کا، کسی اور متعلقات کا کوئی ذکر نہ کرے تو کلام کہتے ہیں فالحکم مطلق، تو اس کلام کو حکم مطلق میں شامل کیا جائے گا، وہ حکم مطلق کہا جائے گا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ مسند اور مسند علیہ کو صرف بیان کرنے کا نام کلام کو مطلق رکھنا ہے اور اس کے حکم کو مطلق رکھنا ہے، آزاد رکھنا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ مقید کیا ہے۔ مقید یہ ہے کہ جب ان دونوں پر وَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر یعنی مسند اور مسند علیہ پر اضافہ کیا جائے، شیئن کسی ایسی چیز کا اضافہ کیا جائے، مما یتعلق بہما، جو چیز ان دونوں سے متعلق ہو، یعنی جس کا تعلق اور جس کا رشتہ ان دونوں سے ہو، یعنی مسند سے بھی ہو اور مسند الیہ سے بھی اس کا رشتہ ہے، تو اب جب اضافہ کیا جائے گا، یا پھر او بأحدہما، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا رشتہ ہو، تو کہتے ہیں کہ فالحکم مقید، تو اب یہ کلام اور جملہ کیا ہو جائے گا، اس کا مقید ہو جائے گا، کیونکہ ایک ایسے امر کا اضافہ اس میں کر دیا گیا ہے جو کلام کو قید سے آراستہ کر رہا ہے یا کلام کو مقید کر رہا ہے۔ تو یہاں تک تو آپ نے یہ جان لیا کہ مقید کیا چیز ہے، اب مطلق کیا چیز ہے۔ یاد رکھیے، صرف مسند اور مسند الیہ کا ذکر کر کے اکتفا کرنا یہ ہے کلام مطلق، اور اس پر مزید کسی اور چیز کا اضافہ کرنا یہ ہے کلام مقید۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب مطلق ہونا یہ کہاں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، کہاں اور کیوں ہوتا ہے، کلام مطلق کب، کہاں اور کیوں ہوتا ہے، یہ جاننے کی چیز ہے۔ یہ ایک تیسرا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ مطلق ہوتا کیا ہے، کب ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھا کہ مسند اور مسند الیہ کے متعلقات اور لوازمات سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف مسند اور مسند الیہ پر اکتفا کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ کلام مطلق ہوتا ہے۔ تو یہ مطلق ہونا کہاں ہوتا ہے، کہتے والاطلاق یکون، مطلق ہونا وہاں ہوتا ہے حیث، جہاں لا یتعلق الغرض، جہاں غرض متعلق نہیں ہوتی ہے، فائدہ متعلق نہیں ہوتا ہے، مقصد کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، بتقیید الحکم، حکم کو مقید کرنے سے، کیونکہ اگر اس کو مقید کر دے گے حکم سے بوجہ من الوجوہ، جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی علل ہیں، ان اسباب و علل میں سے کسی بھی وجہ سے اس کو متعلق کرنے سے غرض متعلق نہیں ہوتی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کلام مطلق کو اسباب میں سے کسی بھی سبب سے اس مسند یا مسند الیہ کے ساتھ اس کے متعلق نہ ہونے کی وجہ سے مقید نہیں کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں لیذھب، فائدہ بتا رہے ہیں، لیذھب السامع، تاکہ مخاطب جو ہے جا سکے وہاں پر، ہر کل مذہب، ہر اس راستے جا سکے، ہے نا، لیذھب السامع، تاکہ مخاطب جا سکے، فیہ، اس کلام میں، کل مذہب، ہر اس راستے پر جا سکے اور ہر اس مفہوم کو سمجھ سکے، ہر اس معنی و مراد کو سمجھ سکے، جس راستے، جس معنی و مراد اور جس مفہوم کو سمجھنے کا وہاں پر امکان ہو۔
یعنی کلام مطلق میں مخاطب کی فہم و سمجھ کا تعلق ہر اس چیز کی طرف اس چیز کے ساتھ قائم ہو سکے جس چیز کے ساتھ یا جدھر اس کا ادراک یا اس کی عقل یا اس کے فہم کا جانا ممکن ہو. تو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک لگاؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلام کو وہاں مقید نہیں کرتے بلکہ مطلق رکھتے ہیں. اور اگر ایسا کر دیں گے کہ وہاں پر کوئی اور امر زائد کا ذکر وہاں کر دیں گے تو اب وہ مطلق نہ رہے گا بلکہ مقید ہو جائے گا. اور جب مقید ہو جائے گا تو اب اسی راستے جائے گا جس راستے پر قید اور شرط کلام وہاں چل رہی ہے. جبکہ مطلق میں ایسا نہ ہوگا بلکہ مطلق میں ایسا ہوگا کہ چونکہ وہاں پر کوئی امر زائد کی قید نہیں ہے لہذا سمجھنے والا مخاطب ہر اس مراد کو سمجھے گا جس مراد کو وہاں سمجھنا ممکن ہو، یا ہر اس معنی کو مفہوم کو لینا اس کے لیے آسان ہوگا جس معنی و مفہوم کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو، ممکن ہو. تو ممکن راستے والے جو ہے جاننے کے لیے کلام کو مقید رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مطلق رکھتے ہیں تاکہ مطلق میں جو ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی کے تحت وہاں پر مخاطب ہر جگہ جا سکے. تو یہ بات ہے. اسی لیے مصنف فرماتے ہیں کہ والاطلاق، اور اطلاق جو ہوتا ہے یکون وہاں ہوتا ہے حیث لا يتعلق الغرض، جہاں پر کلام کی غرض متعلق نہیں ہوتی ہے بتقید الحکم، حکم سے مقید کرنے کی طرف. کس سے مقید کرنے کی طرف؟ کہتے ہیں بوجہ من الوجوہ، وجوہ میں سے کسی بھی وجہ کے ساتھ مقید کرنے کی غرض ہے ہی نہیں وہاں. کاہے کے لیے؟ لیذھب السامع، تاکہ مخاطب جا سکے فیہ اس کلام میں کل مذہب، ہر اس راستے کو جہاں جانا اس کا ممکن ہو سکے. والتقیید یکون حیث یتعلق الغرض بتقییدہ بوجہ مخصوص لو لم یرا. جبکہ کلام مقید جب ہوتا ہے، جب تقیید ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی خاص وجہ کی قید لانے کی غرض وہاں متعلق ہوتی ہے. کسی خاص وجہ، کسی خاص چیز، کسی خاص پہلو سے اس کو مقید کرنے کی غرض وہاں متعلق ہوتی ہے، چاہے وہ مسند کے ساتھ ہو، چاہے مسند الیہ کے ساتھ ہو، چاہے مسند اور مسند الیہ دونوں کے ساتھ اس کی غرض متعلق ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کسی وجہ کا تعلق اس غرض سے ہوتا ہے اور غرض متعلق ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر تقیید کرتے ہیں. اگر یہ تقیید نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ جناب والا کلام کا فائدہ مقصودہ فوت ہو جائے گا اور افادیت جاتی رہے گی، کلام کا لانا لغو ہو جائے گا، کلام کا ذکر بے معنی ہو جائے، بے مراد ہو جائے گا. اس لیے وہاں پر ضروری ہوتا ہے. اب یہ بحث اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج کے دن 7 نومبر 2020 کی تاریخ ہے. اور معمول کے مطابق آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام بچے اپنے معمول پر چلتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اور پوری محنت و لگن کے ساتھ اپنی اپنی کتابیں لے کر موجود ہوں گے. اور عبارت جو آج سبق کی پڑھنی ہے اس عبارت کو بھی پڑھ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد آنے والے سبق کے ترجمے اور مطالب اور اس کے ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے.
اس سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تمام پانی کے اقسام اور انواع بیان کیے گئے جن سے طہارت جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس میں سبزی کا پانی، پھل کا پانی، شوربے کا پانی اور سرکے کا پانی، یا اس طرح کے جو بھی پھل اور پیڑ سے نچوڑے گئے پانی، یا وہ پانی جس میں کوئی جانور مر جائے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات تھی جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں مائع مطلق اور مائع مقید کن کن صورتوں میں بن جاتا ہے، اور مائع مطلق سے طہارت جائز ہوتی ہے جبکہ مائع مقید سے طہارت ناجائز ہوتی ہے، اس کی بھی بحث گزر گئی۔ اب آگے پھر ایک بات فرما رہے ہیں آج کے سبق میں، جس کا آغاز مصنف یوں کرتے ہیں: وَلَا بِمَاءٍ رَاكِدٍ وَقَعَ فِيهِ نَجَسٌ إِلَّا إِذَا كَانَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فِي عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَلَا يَنْحَصِرُ عَرْضُهُ بِالْغُرَفِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ الْجَارِي فَإِنْ كَانَتِ النِّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْضِعِ النِّجَاسَةِ بل من الجانب الآخر، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ يَتَوَضَّأُ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ یہاں سے مصنف یعنی لا بمائن ولا بمائن راکدین سے مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پانی سے بھی وضو، غسل یا اس طرح کی طہارتیں جائز نہیں ہوں گی جو پانی طول مکث کا شکار ہو، یعنی جس میں ٹھہراؤ ہو، رکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، ہے نا، اور وہ آگے نہ بڑھا ہو، یعنی پانی بہتا ہوا نہ ہو، نکلتا ہوا نہ ہو، اس میں تجدید نہ ہوئی ہو، ایک عرصے سے رکا ہوا، وَوَقَعَ فِيهِ نَجَسٌ درا حالے کہ اس میں کوئی نجاست واقع ہو جائے، درا حالے کہ اس میں نجاست واقع ہو جائے تو اس سے بھی وضو جائز نہیں ہے، إِلَّا إِذَا كَانَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فِي عَشَرَةِ أَذْرُعٍ، مگر اس صورت میں طہارت جائز ہوگی، اس صورت میں وضو جائز ہوگا جب وہ پانی دہ در دہ ہو۔ دہ در دہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 ہاتھ چاروں طرف سے ہو، تو کل ملا کر اگر وہ اسکوائر اور مربع ہے تو 10 ہاتھ چاروں طرف سے ہونا چاہیے، تو کل ملا کے 40 ہاتھ کی مسافت کے دائرے میں وہ گڑھا ہو اور پانی ہو تو اس سے جائز ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کا حکم بالکل مائع جاری کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر دہ دردہ تو اس صورت میں ہے جس صورت میں آپ کا گڑھا یا کنواں یا تالاب یا گڈھا جو بھی ہے وہ اسکوائر ہو، مربع ہو، یعنی چوکور ہو، لیکن فرض کیجئے کہ اگر وہ گڈھا مربع نہیں ہے بلکہ وہ مدور ہے، تو اب کہتے ہیں اسی اعتبار سے اس کی مسافت کا شمار کیا جائے گا، یا مان لیجئے مدور نہیں بلکہ مثلث ہے، مدور کا مطلب گول ہو گیا اور مثلث کا مطلب تکون ہو گیا،
تو خواہ وہ مدور ہو، خواہ وہ مثلث ہو، خواہ وہ مربع ہو، وہ گڑھا اگر اس طرح کا ہے تو 10-10 ہاتھ چاروں کون سے لے کے 40 ہاتھ کی مسافت اس کی گنی جائے گی، تو وہ چاروں طرف برابر ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا، اس میں اختلاف کیا ہے کہ دہ دردہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ اگر اس میں نجاست پڑ جائے اور اگر وہ دہ دردہ نہیں بلکہ 12 ہو، یہ بھی فرمایا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں صاحب 12 ہاتھ چاروں طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 8 ہاتھ چاروں طرف سے ہونا چاہیے۔ 8 چوکے 32، 12 چوکے ہے نا 48۔ تو کسی نے 48 ہاتھ مانا، کسی نے 32 ہاتھ مانا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا نہیں صاحب ایک اور بھی مذہب ہے ان میں سے کیا کہتے ہیں ائمہ میں سے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں صاحب ہے نا 15x15 ہو، یعنی کہ 15 ہاتھ چاروں طرف سے ہو، تو 15 چوکے 60 ہاتھ کا اعتبار کیا ہے۔ کل ملا کر اختلاف اس میں بھی ہے کہ 10x10 بہتر ہے یا 8x8 بہتر ہے یا 12x12 بہتر ہے یا 15x15 بہتر ہے۔ اخیر میں ہمارے اصحاب احناف فرماتے ہیں نہیں، اگر 10x10 ہو تب جا کر جناب والا وہ کیا کہتے ہیں کہ مائع جاری کے حکم میں ہوگا، اور اس میں نجاست اگر پڑ جائے تو اس میں جو ہے حکم یہ ہوگا کہ وہ ناقض وضو نہیں ہوگا، یا ناقض وضو کہہ رہا ہوں، وہ ناجائز نہ ہوگا بلکہ اس پانی کا استعمال کرنا جائز ہوگا وضو کے لیے، طہارت کے لیے۔ اب یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم نے ان تمام مسلکوں کو چھوڑ کر 10 ہاتھ کا اعتبار کیوں کیا؟ کسی نے 8 ہاتھ کہا، کسی نے 12 کہا، کسی نے 15 ہاتھ کہا، تو آپ نے 10 ہاتھ کا کیوں اعتبار کیا؟ تو اس کو کئی فقہا نے اور علماء نے اور کئی بھی متبعین نے، متاخرین وغیرہ نے بھی اختیار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امام اعظم نے جو 10x10 کا اعتبار کیا ہے، کہتے ہیں یہ 10 ہاتھ چاروں طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہی طریقہ زیادہ آسان ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے، اور یہی تقریباً تمام مذہب احناف میں مشہور اور معتبر بھی ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ نہیں؟ تو اب 10 کا اعتبار سہولت کے لیے ہے، آسانی کے لیے ہے، یادداشت کے لیے ہے، اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں کے احناف کے اتفاق کی بنیاد پر ہے، جس کو ترجیح دیا ہے تمام ائمہ کرام نے، لہذا 40 ہاتھ چاروں طرف سے ہو جانا چاہیے، یہ ہے۔ تو الا اذا کان عشرۃ اذرع فی عشرۃ اذرع، مگر اس صورت میں وضو کرنا جائز ہوگا جبکہ 10x10 ہو، یعنی 10 ہاتھ ادھر 10 ہاتھ ادھر وغیرہ ہو۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ولا ينحصر ارضه بالغرف، کہتے ہیں اس کی گہرائی اور عمق کتنی ہونی چاہیے؟ تو اب فرماتے ہیں گہرائی اور عمق کے بارے میں یہ فرمایا کہ گہرائی اور عمق جو ہونی چاہیے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ جب چلو سے پانی اٹھائیں تو چلو سے پانی اٹھاتے وقت جو ہے آپ کے سطح زمین اس کی نمایاں نہ ہونے پائے۔ جب چلو سے پانی اٹھائیں تو سطح زمین اوپر نہ دکھائی دے، یعنی جو جہاں پانی ہے، اس جہاں جو زمین ہے پانی کے نیچے، وہ زمین دکھنے نہ پائے۔ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ معتبر نہیں، معتبر یہ ہے
کہ جب تک آپ کی پورا آپ کا گھٹنا پانی کے اندر ڈوب نہ جائے تب تک گہرائی معتبر نہیں، یعنی اتنا پانی ہو کہ جس میں گھٹنا ڈوب جائے. تو گویا کہ اگر گھٹنا ڈوب جاتا ہے تو اس کو مائع کثیر کہا جائے گا، اور اگر گھٹنا نہیں ڈوبتا ہے تو مائع قلیل کہا جائے گا. اس لیے اس میں وضو جائز نہ ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں صاحب، گھٹنے کی بات نہ رکھی جائے بلکہ بالشت کا اعتبار کیا جائے کہ اگر ایک بالشت پانی اس گڈھے میں ہے تو سمجھ لیجئے اس دہ دردہ میں کہ وہ پانی جو ہے معتبر ہے اور طہارت کے لیے کافی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مائع قلیل نہیں مائع کثیر ہے. اور اگر ایک بالشت سے کم ہو اگر تو وہ مائع قلیل کے حکم میں مانا جائے گا، ہے نا. تو انہوں نے بالشت کا اعتبار کیا. ایک مسلک اور بھی ہے جو تمام ائمہ کرام کا ہے کہ اگر ایک گز پانی ہو، ایک ہاتھ پانی ہو اگر گہرا تو مائع کثیر ہے، اور ایک ہاتھ سے اگر کم ہو تو مائع قلیل ہے. تو مائع کثیر ہونے کی بنیاد پہ جائز ہوگا وضو کرنا، ورنہ جائز نہیں ہوگا دہ دردہ میں. ایک چوتھا مسلک اور بھی بتایا ہے جس کو مصنف نے اعتبار کیا ہے نا. اور وہ کیا ہے؟ وہ چوتھا مسلک یہ ہے کہ لا ينحصر عرضه بالغرف، جو اس میں صاحب کتاب مصنف فرما رہے ہیں کہ اتنا پانی ہو گہرا کہ جب آپ چلو سے پانی اٹھا رہے ہوں تو اٹھاتے وقت جو ہے نیچے کی زمین واضح نہ ہو تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پانی مائع کثیر ہے نا، اور اگر اس سے کم ہے تو مائع قلیل ہے. اس کو بہت سارے کیا کہتے ہیں محققین اور فقہا نے اختیار فرمایا ہے، اور صاحب سعایہ نے بھی اختیار فرمایا ہے. تو اب اگر وہ زمین واضح نہیں ہوتی ہے، زمین نہیں دکھتی ہے، تو اب مصنف فرماتے ہیں فَحُکْمُهُ حُکْمُ الْمَاءِ جاری، تو اب اس پانی کا حکم بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے مائع جاری کا حکم ہوتا ہے کہ مائع جاری ناپاک نہیں ہوتا. یعنی اگر زمین واضح نہیں ہوتی ہے تو اب اس میں وضو کرنا جائز ہوگا، ہے نا. اور یہ دہ دردہ جو ہے مائع جاری کے حکم میں ہوگا، اور اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو جناب والا اس سے ایک دوسری جانب بیٹھ کر وضو کرنا جائز ہوگا. فَحُکْمُهُ حُکْمُ الْمَاءِ الْجَارِي. باقی اگلے سبق میں.